حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم فرمایا یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور یہ کافر کے لیے جنت ہے۔ یہ دنیا کافر کے لیے کیا ہے؟ اور مومن کے لیے قید خانہ۔ اب پہلے آپ دیکھیں کہ قید خانے میں کیا ہوتا ہے۔ ایک قیدی جب جیل میں ہوتا ہے نہ اپنی مرضی سے سو سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے باہر آ سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے وہ کوئی اور کام کر سکتا ہے، نہ موبائل یوز کر سکتا ہے، نہ کوئی، یعنی کہ اس کی ساری مرضی ختم۔ قید کے اندر اس کی اپنی مرضی ختم۔ اب تو جو احکامات ہے اس کے مطابق وہ اپنا وقت گزارے گا۔ تو فرمایا مومن بھی، اس کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، یہاں وہ اپنی مرضی سے وقت نہیں گزارے گا، اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزارے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم کے مطابق اپنی مرضی سے پانی نہیں پیے گا، حضور کے طریقے کے مطابق ہے۔ کافر تو پیے گا مرضی سے، بائیں ہاتھ سے بھی پیے گا، گھٹ گھٹ کر کے چڑھا جائے گا، جو مرضی پیا کرے، اس کو کون پوچھنے والا۔ لیکن مسلمان تیرے اوپر پابندی ہے، تو نے دائیں ہاتھ سے پینا ہے، بسم اللہ پڑھ کے پینا ہے، اور 3 سانس لینے ہیں اس کے اندر، اور سانس بھی برتن کے اندر نہیں لینے، برتن کو ہٹا کے پھر سانس لینا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس کے بعد الحمدللہ پڑھنا ہے، تیرے اوپر پابندی ہے یہ، سمجھ گئے کہ نہیں؟ اور تو نے کھانا کھانا ہے، کافر تو ہے ہاتھ دھوئے بغیر کھائے، بائیں ہاتھ سے کھائے، کھڑا ہو کے کھائے، چل پھر کے جانوروں کی طرح کھائے، اس کے لیے تو آزادی ہے۔ اے مسلمان تیرے لیے آزادی نہیں، تو اپنے نبی کا قیدی ہے، تجھے دائیں ہاتھ سے کھانا ہوگا، ہاتھ دھو کے کھانا ہوگا، اللہ کا نام لے کے کھانا ہوگا، اپنے سامنے سے کھانا ہوگا، اور کھانے کے بعد مولا کا شکر بھی ادا کرنا ہوگا۔ سمجھ آئی ہے بات کہ نہیں؟ واش روم میں تو نے جانا ہے، کافروں کی طرح نہیں جانا جیسے وہ پینٹ اتار کے کھڑے ہو جاتے ہیں، بلکہ تو نے اپنے نبی کے طریقے کے مطابق جانا ہے۔ واش روم سے باہر پہلے تو نے دعا پڑھنی ہے، پڑھیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جو یہ واش روم کے باہر دعا پڑھتا ہے، یاد رکھو 99% گارنٹی ہے اس پر جادو ٹونا اور جنات بالکل اثر نہیں کریں گے، یہ تجربے کی بات ہے۔ اور جس پر جادو ٹونے کا اثر ہو، میں پہلی بات یہی پوچھتا ہوں، بیت الخلاء میں جب جاتے ہو تو یہ دعا پڑھتے ہو؟ نہیں جی سانو تک کسے دسیا ہی کوئی نہیں۔ کیوں جی سانو کسے نے ایسے بتائیں گے جیسے سارا دین ہمیں بتا دیا اور یہ بات ایک رہ گئی تھی۔ میں نے کہا دین بتانے والوں کے پاس کبھی گئے بھی ہو؟ لیا یار لیا پلا، اگلے جمعے تو ہم برابر ہو جائیں گے۔ کیوں جی دین بتانے والوں کے پاس گئے ہو کبھی؟ کہنا نہیں یہ ناتا نوتا سننے والے کو جاننے ہیں، پیسے پوسے سٹ کے آ جانے ہیں بس، ہیں جو تمہیں کام کی بات بتائے اتنے دینا بھی کچھ نہیں تجھے۔ کیوں جی سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو جو واش روم میں جائے اور یہ دعا پڑھے، میں گارنٹی سے کہتا ہوں اس کو جادو ٹونا جنات بالکل اثر نہیں کریں گے، کیونکہ جتنے بھی جادو ٹونا اور جنات کے جو اثرات انسان پہ آتے ہیں یہ واش روم کے ذریعے آتے ہیں۔ اس لیے میں نے آپ کو یہ تاکید کی ہے کہ جب آپ واش روم میں جائیں تو یہ دعا باہر پڑھ کے پھر بایاں پاؤں اندر داخل کریں، مسجد کے الٹ کر دینا ہے، بایاں پاؤں اندر، دعا باہر پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اگر باہر پڑھنا بھول جائیں پھر بعد میں یاد آئے تو دل میں پڑھے، پھر زبان سے نہیں پڑھنی، سمجھ گئے؟ اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اب گئے اپنی ضرورت کے لیے واش روم میں، پھر جا کر جب بیٹھنا ہے قضائے حاجت کے لیے، پھر نبی کا طریقہ یہ دیکھو، دایاں ہاتھ یہاں پر اور یہ ہے بایاں ہاتھ یہ یہاں پر، ٹھیک ہے، اور تھوڑا سا یہ بائیں طرف کو جھک کے بیٹھنا ہے، یہ ہے مسنون طریقہ، اس سے انسان جلدی فارغ ہو جاتا ہے۔ اب تکلیف اپنی دور کی ہے، پھر جب واش روم سے نکلے تو اب دایاں پاؤں، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کہیں آپ کو یاد ہو جائے، پھر دایاں پاؤں باہر نکالیں اور بایاں بعد میں نکالیں اور دعا پڑھیں، غفرانک، بولو اس کا شکر ادا کر رہے کہ مولا تو نے اس تکلیف سے ہمیں دور کر دیا۔ تو میرے محترم سامعین، اب واش روم میں آپ گئے آئے، اپنی ضرورت اپنے پوری کی ہے، لیکن یہ جتنا ٹائم ہے تم نے چونکہ حضور کی سنت کے مطابق کیا ہے، یہ سارا کا سارا عبادت میں لکھا گیا۔ اگر ہمیں یہ کہا جاتا ساری رات کھڑے رہو
مشکل ہو جاتا نا. ہمیں یہ کہا جاتا سارا دن جناب فلاں کام کرو, مشکل ہو جاتا نا. تو عبادت کو بھی اللہ نے کتنا آسان کر دیا. فرمایا کھانا پینا سونا رہنا معاملات معاشرت تجارت, فرمایا یہ سارے کام میرے نبی کے طریقے کے مطابق کر لو, سارے کام ہی عبادت ہو جائیں گے. دیکھو ہم سوتے ہیں اپنی ضرورت کے لیے, ایک بندہ آیا جناب اس نے بازو کھلارے ٹانگیں کھلار کے سو گیا بس ٹھیک ہے جی, الٹا سوئے جیسے مرضی سوئے. کافر کے لیے تو کوئی قید نہیں, لیکن جب مسلمان ہو تو قید ہے. سمجھ آئی یہ بات کہ نہیں؟ کیونکہ یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے, تو اسی لیے قید خانہ ہے کہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرنا اور اپنی مرضی تو چھوڑنی ہے جو ہم سے چھوٹتی نہیں ہے. یہی تو چیز ہے خانقاہوں کے اندر, اسی چیز پر سب سے زیادہ محنت ہے. اپنی میں مرضی چھوڑنی ہے, اور جن سے مرضی نہیں چھوٹتی ساری عمر ان سے ہوتا بھی کچھ نہیں ہے, کھڑے رہتے ہیں وہیں پر. یہی چیز حجاب بن جاتی ہے کہ میں نہیں چھوٹتی ہم سے, اور اسی لیے تو کسی اللہ والے کے ہم قریب نہیں جاتے. میں چھٹنی پڑے گی, میں چھوٹے گی, اور میں ہم چھوڑنا نہیں چاہتے. یہی تو رکاوٹ ہے بیچ میں, اور رکاوٹ اور کیا ہے؟ وہاں کون سا کسی نے الٹا لٹکانا ہے جو آپ سے کچھ چلا کشی کرانی ہے یا آپ کو کسی مصیبت میں ڈالنا ہے, میں ہی تو چھڑوانی ہے. تو میرے محترم سامعین, رات کو سونا ہے حضور کا طریقہ ہے جی. اب دیکھو نا زندگی کے کتنے سال آپ نے سو کر گزارے, پتہ ہے آپ کو؟ اوسط عمر امت محمدیہ کی 60 سال ہے. باقی کو 100 کا ہو جائے, 70 میں چلا جائے, 50 میں چلا جائے, لیکن اوسط عمر اس امت کی کتنی ہے؟ 60 سال. اب 60 سال کا ذرا حساب لگائیں. 15 سال تو نکل گئے بچپن کے. کتنے؟ 15 سال میں بچہ بالغ ہوا. یہ الگ بات ہے, بعضوں کا بچپن اور 55 دونوں ہی برابر ہیں. 55 سال کے بھی وہ ویسے ہی ہیں جیسے وہ 15 سال میں تھے. یعنی اس وقت بھی اللہ اس کے رسول کے نافرمان تھے, 55 سال کے ہو کر بھی اللہ اس کے رسول کے نافرمان ہیں. تو 15 سال تو نکل گئے بچپن کے, پیچھے کتنے بچے؟ 45. اب 45 سال میں دن بھی ہیں راتیں بھی ہیں, آدھا آدھا کر لیں. 22.5 سال دن بنے اور 22.5 سال رات. یہ تو ان کی بنی نا جو عشاء کے بعد سو جاتے ہیں اور صبح کو اٹھتے ہیں, اور جو آج کل رات کو 12 بجے سوئے اور دن کے 35 بجے اٹھے, ان کا اللہ حافظ ہے. کیوں جی؟ ٹھیک ہے نا جی. اللہ کے محبوب نے فرمایا رات کو جلدی سویا کرو, تمہاری فجر کی نماز قضا نہیں ہوگی. تو میرے محترم سامعین, رات 22.5 سال اب راتیں بنی. میں نے اور آپ نے سونا ہے اپنے آرام کے لیے, لیکن اگر ہم یہ سونا حضور کی سنت کے مطابق کر لیں تو ساری رات عبادت ہو جائے گی. اب حضور کی سنت کو مشکل ہے جی, حضور کی طرح سونا کو مشکل ہے. یہ دیکھو, یہ دایاں ہاتھ ہے, یہ رخسار کے نیچے رکھنا ہے. یہ بایاں ہاتھ ہے, یہ اپنی بائیں ران کے اوپر رکھنا ہے, اور قبلہ رخ لیٹ جانا ہے. قبلہ رخ, جیسے مردہ قبر میں لٹایا جاتا ہے, قبلہ رخ لیٹ جائیں. ایک مرتبہ قبلے کی طرف اپنا جسم کر دیں, اور اس کے بعد چاہے آپ سیدھے سو جائیں, بائیں طرف سو جائیں, جدھر مرضی سو جائیں, روحانی کیمرہ جو ہوگا وہ آپ کی تصویر لے لے گا, آپ کا منظر محفوظ کر لے گا, اور ساری رات کی نفلی عبادت نامہ اعمال میں درج ہو جائے گی. جی مشکل ہے کوئی مشکل نہیں ہے جی؟ ہاتھ کھڑا کرو جن کو مشکل لگتا ہے, تاکہ ان کو بتائیں بھائی یہ کوئی مشکل نہیں ہے, یہاں بھی تو سوئے بیٹھے ہو. ہاں تو بھائی رات کو, اچھا مجھے ایک دن ایک صاحب کہنے لگا مولوی صاحب آپ کی تقریر میں پتہ نہیں کیا نشہ ہے, اتنا تو گولی کھا کے نیند نہیں آتی جتنا آپ کی تقریر میں نیند آتی ہے. اللہ اکبر. تو میرے محترم سامعین, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں انسان ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے, اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر فعل ہمیں عبادت بنا کے سمجھا دیا. اگر تم اس طریقے سے کرو گے تو تمہارا ہر عمل عبادت ہو جائے گا. اب آ جائیں جی, تجارت ہے, اب سودا بیچتے